ذرا سوچیے، ایک آدمی خوشی سے پاگل ہوا جا رہا ہے، ناچ رہا ہے، دوست کو بار بار گلے لگا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، خوشی کے آنسو۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ آج اس کے بھائی جیسے دوست کی زندگی میں خوشیوں کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے خود اپنی محبت کی قربانی دی ہے، اس نے دل پہ پتھر رکھ کر اپنی پھوپھو اماں کا کہا مانا، گھر واپس آ گیا اور اب وہ ناچ رہا ہے، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ لیکن یہ خوشی کچھ ہی لمحوں میں اس کی زندگی کا سب سے کالا پل بن جائے گی۔ اور یہ صرف ایک ڈرامے کا سین نہیں ہے، یہ محبت کی وہ کہانی ہے جہاں ہر موڑ پر ایک نیا درد چھپا ہوا ہے۔ غلام بادشاہ سندری کا نیکسٹ ایپیسوڈ اتنا انٹینس ہونے والا ہے کہ جو لوگ ابھی تک اس ڈرامے کو بیچ میں چھوڑ چکے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ اس بار جو ہوگا وہ ایک طوفان کی طرح آئے گا، بنا وارننگ کے، بنا کسی کو خبر لگائے۔ اور اس طوفان کی شروعات ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بات سے، ایک شادی، ایک ایسی شادی جس میں دو لوگ محبت سے ملے ہیں لیکن تین زندگیاں ٹوٹنے والی ہیں۔ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ بادشاہ جو ایک وزیر کا بیٹا ہے، عزت والا، دولت والا، نام والا، وہ ایک ایسے درد میں ڈوبا ہوا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کی محبت ہے ایک لڑکی سے، ایک ایسی لڑکی سے جسے اس نے صرف چند پل کے لیے دیکھا، جس کے ساتھ صرف تھوڑی دیر بات کی، لیکن وہ پل اس کے دل پہ ایسی لکیر بن گئی جسے مٹانا ممکن نہیں رہا۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں رہا اس محبت کے بعد۔ وہ لڑکی کون ہے؟ بس اتنا جانتے ہیں کہ بادشاہ اس لڑکی کے لیے لفظی معنوں میں پاگل ہے۔ اور دوسری طرف ہے غلام، بادشاہ کا وفادار، قابل بھروسہ، سب سے قریب، یا کم از کم بادشاہ نے ایسا ہی سوچا تھا۔ غلام جانتا ہے کہ بادشاہ کس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ غلام یہ بھی جانتا ہے کہ اگر بادشاہ نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے غلام نے ایک کام کیا، ایک ایسا کام جو شاید اس پوری کہانی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس نے سندری کو چھپایا اپنے کوارٹر میں، بادشاہ کی آنکھوں سے دور، اور ایک دن وہ اسی سے شادی کرنے والا تھا اور بادشاہ کو آج تک خبر نہیں تھی۔ لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے، کیونکہ اس راز میں صرف غلام اور سندری نہیں ہے، اس میں شامل ہے بادشاہ کی پھوپھو اماں خورشید، ایک ماں جو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے سالوں سے ترس رہی تھی، اور جہاد جو اس گھر کا ولی ہے، جس کے ہاتھ میں اس شادی کی ڈور ہے۔ جہاد نے ایک پلان بنایا تھا، ایک سیدھا سادہ پلان۔ بادشاہ کی مہندی کے دن بالکل سادگی کے ساتھ غلام اور سندری کا نکاح کر دو، کسی کو خبر بھی نہیں، بادشاہ اندر آ بھی نہیں پائے گا، اس وقت تک تو سب ختم بھی ہو جائے گا۔ لیکن زندگی میں جو پلان سیدھا لگتا ہے وہ سیدھا کبھی نہیں ہوتا، اور یہ سب شروع ہوتا ہے اس وقت جب خورشید نے بادشاہ کو گھر واپس لانے کا کام کر دیا۔ خورشید نے جہاد سے کہا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ جہاد نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں تیری بیٹی کا نکاح ہوگا، اس وقت مل لینا اس سے، لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھنا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ تیری بیٹی ہے۔ ایک ماں کو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے پہلے اپنے آنسو چھپانے پڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ درد کتنی گہری ہے، لیکن خورشید تیار تھی، کیونکہ یہ غم بھی یہاں سے بہتر تھا جب بیٹی دور تھی۔ کیونکہ جب یہ سب لوگ گھر آتے ہیں تو جہاد بادشاہ کو بھی بتا دیتا ہے، آج رات غلام کی شادی ہے۔ خورشید کی بیٹی سندری سے بادشاہ سنتا ہے، رک جاتا ہے، پھر مسکرا دیتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگتا ہے، غلام کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے، یار تو بڑا گہرا ہے، مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی کہ تیری بھی میرے ساتھ ہی شادی ہو رہی ہے۔ بادشاہ خوش تھا، سچی میں وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے دوست کی محبت پوری ہو رہی ہے۔ کاش وہ جانتا کہ جو ہونے والا تھا وہ خوشی نہیں تھا، وہ آگ تھی۔ لیکن پہلے وہ سین سنوں جو بادشاہ اور غلام کے درمیان ہوتا ہے، وہ ایک پل جو اس پوری کہانی کا دل ہے۔ بادشاہ نے ناچتے ناچتے غلام کو روک کے کہا، غلام چلو چلو ملاؤ مجھے بھابھی سے، اور غلام کا چہرہ پلٹ گیا۔ بادشاہ نے پھر کہا، اب تو وہ ہماری کزن بھی ہے نا، ملانے کا حق ہے مجھے۔ اور غلام نے بہانے بنائے، ابھی نکاح نہیں ہوا، بعد میں ملنا۔ بادشاہ ہنسا، غلام اندر سے کانپ رہا تھا، کیونکہ غلام جانتا تھا کہ اگر بادشاہ نے سندری کا چہرہ دیکھ لیا
تو جو طوفان آئے گا اسے روکنا غلام کی طرف میں نہیں ہوگا۔ ایک لمبا خاموش اندھیرا سا لمحہ، پھر بولا، نہیں غلام، اس لڑکی کو کسی اور سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا سوچئے اس جواب کو، اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے محبت کو قید میں ڈالا ہوا تھا اپنے دل کے اندر، اور اب اس قید سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ نے آگے کہا، اگر اس نے کسی اور کا خواب دیکھا تو میں اس کی آنکھوں سے وہ تمام خواب نوچ ڈالوں گا۔ غلام کی رگوں میں خون ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ بادشاہ سچ بول رہا تھا۔ وہ پاگل تھا، سچی والا پاگل۔ بادشاہ نے غلام کی طرف دیکھا، ایک لمبا خاموش اندھیرا سا لمحہ، پھر بولا، نہیں غلام، اس لڑکی کو کسی اور سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا سوچئے اس جواب کو، اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے محبت کو قید میں ڈالا ہوا تھا اپنے دل کے اندر، اور اب اس قید سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ نے آگے کہا، اگر اس نے کسی اور کا خواب دیکھا تو میں اس کی آنکھوں سے وہ تمام خواب نوچ ڈالوں گا۔ غلام کی رگوں میں خون ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ بادشاہ سچ بول رہا تھا۔ وہ پاگل تھا، سچی والا پاگل۔ بادشاہ نے غلام کی طرف دیکھا، ایک لمبا خاموش اندھیرا سا لمحہ، پھر بولا، نہیں غلام، اس لڑکی کو کسی اور سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا سوچئے اس جواب کو، اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے محبت کو قید میں ڈالا ہوا تھا اپنے دل کے اندر، اور اب اس قید سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ نے آگے کہا، اگر اس نے کسی اور کا خواب دیکھا تو میں اس کی آنکھوں سے وہ تمام خواب نوچ ڈالوں گا۔ غلام کی رگوں میں خون ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ بادشاہ سچ بول رہا تھا۔ وہ پاگل تھا، سچی والا پاگل۔ بادشاہ نے سیدھا غلام کا گریبان پکڑ لیا۔ درمیان میں شہنائی بجھ رہی تھی۔ لوگ حیران تھے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا ہو رہا ہے، اور بادشاہ کی آواز اتنی دھیمی اور اتنی خطرناک تھی کہ وہ دونوں کے درمیان ہی رہی۔ تم اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو؟ غلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم جانتے تھے نا کہ میں اس لڑکی کے لیے پاگل ہوں؟ خاموشی۔ تم اس لیے مجھے نہیں ملاتے تھے اس سے۔ غلام نے آنکھیں جھکا لیں، اور اس ایک پل میں دونوں کی دوستی، دونوں کا بھروسہ، دونوں کا رشتہ، سب کچھ دھواں ہو گیا۔ بادشاہ نے غلام کو مارنا شروع کر دیا، کھلی جگہ، نکاح کی محفل میں۔ جہاد نے دونوں کو الگ کیا، چلا کر بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ، تو اسے مار کیوں رہا ہے؟ بادشاہ سیدھا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آگ، سینے میں طوفان، اور کہا، آپ جانتے ہیں ان کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ جہاد نے کہا، خورشید کی بیٹی سندری سے۔ بادشاہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بولا، وہ پھوپھو اماں کی بیٹی ضرور ہے، لیکن اس کی شادی غلام سے نہیں ہو سکتی۔ جہاد نے غصے سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ غلام کی شادی اس سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور بادشاہ نے وہ بات کہی جو جہاد نے اپنی زندگی میں کبھی سننے کی امید نہیں کی تھی، کیونکہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، جس کے لیے آپ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اسے لے آیا تو آپ میرا نکاح اس سے کریں گے۔ یہ وہی لڑکی ہے، یہ میری محبت ہے۔ جہاد کے پاؤں تلے زمین کھنچ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اس کا بیٹا خورشید کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ اسی نے تو یہ شادی طے کی تھی، اسی نے تو غلام کو یہ لڑکی دی تھی، اسی نے تو سب کچھ طے کیا تھا، اور اب اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا، تقاضا کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو، دل میں شعلہ۔ اور یہاں کہانی نے وہ موڑ لیا جو کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس سب کے درمیان ایک اور کہانی چل رہی تھی، ایک کہانی جو اندر کے کمرے میں تھی، جہاں سندری بیٹھی تھی، مہندی لگا رہی تھی۔ لاجو جو غلام کی ماں ہے وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، اور لاجو مسکرا کے بول رہی تھی، بیٹی تیری مہندی کا رنگ تو دیکھ، اتنا گہرا، اس کا مطلب تیرا شوہر تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ سندری نے ہنستے ہوئے کہا، اماں، جب کسی لڑکی کے خواب پورے ہو رہے ہوں، جب اس کی شادی اس کے من پسند انسان سے ہو رہی ہو، تو اندر باہر خوشیاں ناچتی ہیں۔ وہ خوش تھی، سچی میں خوش تھی، اور اسے نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ لیکن اب ہمیں واپس آنا ہوگا اس دروازے تک جہاں بادشاہ کھڑا تھا، اور جو سین اب ہونے والا تھا
وہ اس ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بادشاہ نے سندری کا ہاتھ تھاما، سیدھا کھل کے سب کے سامنے، اور کہنے لگا، آپ سب کو میرا نکاح سندری سے کرنا ہوگا، نہیں تو میں غلام کی بھی جان لے لوں گا اور خود کو بھی مار ڈالوں گا۔ وہ طوفان تھا، بارش نہیں آئی، بجلی سیدھی گرتی ہے، لوگ کانپ گئے، اور اس کمرے میں ہر رشتہ، ہر بندھن، ہر پل ایک ہی وقت میں آزمائش میں تھا۔ لیکن یہی وہ بات تھی جس نے سب سے زیادہ دل دکھایا۔ خورشید نے سندری سے پوچھا، ایک ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تیری کیا مرضی ہے؟ اور سندری نے آنکھیں اٹھائیں، سیدھا دیکھا اور کہا، امی میری شادی ہوگی تو صرف غلام سے، بادشاہ سے نہیں، کبھی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنی موت قبول ہے۔ اور خورشید نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں آنسو روک کے کہا، بیٹی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو تیری مرضی ہے وہی ہوگا، تیری شادی غلام سے ہی ہوگی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس ایک پل میں ایک ماں وہ سب کچھ بن گئی جو اپنی بیٹی کے لیے ہونی چاہیے، ایک دیوار جو ٹوٹ جائے لیکن جھکتی نہیں۔ اور تب بادشاہ خورشید کی طرف مڑا، پھوپھو اماں، وہ عورت جس کے لیے اس نے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے گھر واپس آیا تھا، جس کے لیے دم بھرا تھا کہ آپ کی خوشی میری خوشی، اور اب وہ اس کے ہی خلاف تھا۔ بادشاہ نے کہا، آپ جانتی ہیں میں نے آپ کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی، اور آپ اپنی بیٹی اس غلام کو دے رہی ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جو خود ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ اس کے لفظوں میں درد تھا، غصہ تھا، بے بسی تھی، لیکن ایک چیز اور بھی تھی، ڈر، کیونکہ بادشاہ کو پتہ تھا سندری اسے نہیں چاہتی۔ اور تب سندری نے جواب دیا، سیدھا، بنا جھجکے، تیرے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی تیرے پاس کچھ نہیں، پھر بھی میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ لفظ ایک ایک کر کے بادشاہ کے سینے میں اترتے گئے، جیسے کوئی خنجر ہو، جیسے کوئی امید ہو جو ایک ایک پل میں ٹوٹتی جائے۔ بادشاہ کو پتہ تھا کہ وہ ہار گیا تھا، لیکن کیا وہ مانتا؟ کیا وہ رک جاتا؟ کیا محبت کبھی ہار مانتی ہے؟ جواب آپ کو پتہ ہے، اور وہی جواب اس ڈرامے کو آگے لے جاتا ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، کیونکہ اس ڈرامے میں ایک اور کردار ہے، ایک ایسی لڑکی جس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، مورخ، بادشاہ کی ہونے والی دلہن، وہ لڑکی جس کا بادشاہ نے نام تک ڈھنگ سے نہیں لیا، وہ لڑکی جسے بادشاہ نے ایک بار بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ لڑکی جس کی اپنی ایک کہانی تھی، اپنا ایک درد تھا، اور اس کی وہ کہانی جو آگے ہونے والی ہے، وہ شاید اس پوری ڈرامے کی سب سے دردناک کہانی ہے۔